وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام کا یہ آخری جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا۔ باری تعالی جل شانہ عم نوالو نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی بات چیت ہوگی، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن اور حدیث دونوں میں ایک دوسرے کے ناحق مال کھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے ایمان والوں سے، خطاب ہے ایمان والوں سے، کیوں کہ ناحق اور حق کا ادب، تمیز اور تعلیم یہ ایمان والوں کو ہونی چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ کفار، مشرکین، منافقین، ان کے لیے حلال حرام کچھ نہیں ہے، جو آئے لے لو، جو آئے کھا لو۔ یہ تو مسلمان مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدود بنا دی، قید لگا دی، پابندی لگا دی کہ حلال حرام کو دیکھتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے توجہ دلا دی کہ اصل خطاب اہل ایمان سے ہے، جو کلمہ گو ہے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے تم کون ہو تو کہے گا مسلمان۔ کوئی کہے تمہارا کلمہ کیا ہے، کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر اس کو مانو، نہیں تو تمہارا کلمہ اپنے پاس رکھو، تمہاری مسلمانی کے دعویٰ اپنے پاس رکھو، یہ دعویٰ تمہارا رد ہے، تمہارا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہو، رسولوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہو، اور پھر اللہ رسول جو کچھ فرماتے مانتے نہیں ہو، تو کیسے مسلمان ہو؟ تم اگر یہ کہو یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، دعویٰ کرو یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، کسی کو کہو، مانو اس بات کو کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، پھر نہ باپ کی مانو نہ ماں کی مانو، تو تمہارا دعویٰ کیسا ہوگا؟ اولاد ہونے کا، بیٹا ہونے کا یا بیٹی ہونے کا دعویٰ تمہارا کیسے مکمل ہوگا؟
کلمہ گو مسلم مومن، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. یہ نظر میں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسروں سے اللہ کو غرض نہیں. دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، انسان نما شکل رکھنے والے آدمی کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جہاں جاؤ انسان نظر آئیں گے آپ کو. اس ملک میں بھی نظر آئیں گے، دیگر ممالک میں بھی نظر آئیں گے. انسانوں سے دنیا خالی نہیں ہے نا، مردوں سے خالی نہیں، عورتوں سے خالی نہیں. ہر قسم کی شکل والے، ہر قسم کی قد و کاٹ والے، ہر قسم کی رنگ و رنگت والے نظر آئیں گے آپ کو. مگر اللہ تعالیٰ سب سے خطاب نہیں فرما رہا، ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. کیونکہ سب میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں. ان کو حلال حرام جائز ہے کھاؤ، یعنی کہ ان کا مسئلہ ہے. وہ ایمان والے نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کلمے پر یقین نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتے، محمد رسول اللہ پر یقین نہیں رکھتے. تو اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں. اللہ کو سروکار ہے کلمہ پڑھنے والوں سے. تو کلمہ اگر کوئی پڑھے تو پھر خالی زبان سے پڑھتا رہے، دل سے اس کلمے کا شعور نہ رکھے تو بیکار ہے. دل سے اس کلمے کا یقین نہ رکھے تو بیکار ہے. اس کلمے کا تقاضا پورا نہ کرے تو بیکار ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہت بڑے شیخ طریقت صوفی بزرگ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں ایک جگہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی کہندا دل دا کہندا کوئی ہو. اور ماتے زبانی کلمہ پڑھنے کو ہر کوئی تیار ہے. بچے کو بھی سکھایا جاتا ہے بولو لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ. بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. بچے کو کیا پتہ کلمہ کیا ہے. ایسے ہی بہت سے بڑے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر مسلمانی کے تقاضوں کو نہیں پہچان رہے، ایمان کے تقاضوں کو سامنے نہیں رکھ رہے. تو نام کے مسلمان ہیں، وہ زبانی ہے، زبانی کلمہ ہے. تو اللہ والے ہمیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ زبانی کلمہ تو اچھا ہے، ضروری ہے زبان کا اقرار، مگر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق یہ ضروری ہے. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، تب کام بنے گا. زبانی کلمہ ہر کوئی کہندا دل دا کہندا کوئی ہو. دل دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا، دل دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. یعنی مجھے دل کا کلمہ میرے مرشد پاک نے پڑھا دیا کہ دل کا کلمہ یہ ہوتا ہے، اور میں سدا سہاگن ہو گئی، ہمیشہ سلامت والا ہو گیا، میں سلامتی والا بنا دیا مجھے دل کا کلمہ پڑھا کر. اب آ گئی نا سمجھ بات کچھ کہ بھئی زبانی کلمے تو سب پڑھ رہے ہیں دنیا میں،
مسلمان. بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کہاں مسلمان ہوگا کوئی؟ جس سے پوچھو کہے گا کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، عمرے پہ یقین، حج پہ یقین، قرآن پہ یقین، سب ہے. مگر اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے، جو آپ سنیں گے، اس کے بغیر کیا ہے؟ پھر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھانا. تب کلمہ ہے پورا، تب کلمہ پورا ہوگا. کلمے پر ایمان اور کلمے کا تقاضا اور تمہاری مسلمانی کا تقاضا، تمہاری ایمان کا تقاضا تب پورا ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مال بہت اہم چیز ہے اور مال بہت مشہور ہے. بغیر مال کے تو گزارا نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے بھی مال ضروری ہے. حدیث پاک ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا مال، نیک مال نیک بندے کے لیے اچھا ہے. یعنی اگر مال ناک نہیں ہے، اچھا ہے، جائز مال ہے، تو فرماتے کہ نیک بندے کے لیے وہ مال رکھنا اچھا ہے، کیونکہ وہ اس کو جائز طریقے سے خرچ کرے گا، ناجائز نہیں کرے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا مال کے. تو مال حاصل کرنا اسلام میں تو کوئی ممنوع نہیں ہے. مال کون سا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. اب ناحق کھانا کیسے ہوگا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ جائے، میرے ذہن میں سوال آ جائے، کوئی آپ سے سوال کر لے، کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ ناحق مال کھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو اس کی چند قسمیں ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پر صرف یہ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، بس اتنا فرمایا نا. تشریح نہیں کی، تشریح نہیں فرمائی کہ کون کون سے مال ناحق ہوں گے اور کون کون سے حق والے ہوں گے، تاکہ پتہ چلے یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے. معلوم ہو کہ یہ مال حق والا ہے، یہ مال ناحق والا ہے، تبھی تو انسان رکے گا نا ناحق سے. کیسے پتہ چلے؟ تو حدیث بتاتی ہے. قرآن تو اتنا بتا رہا ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. مت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی مال منہ سے ہی کھایا جاتا ہے، اس میں استعمال، برتنا، کھانا پینا، یہ سب داخل ہو گیا. عرف عام میں کہا جاتا ہے کھانا. جیسے کوئی کہہ دے بھائی میرا روپیہ کسی نے کھا لیا، تو کیا روپیہ اس نے منہ میں ڈالا اپنے؟ ہاں نہیں نا. روپیہ کھانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے روپیہ ہضم کر لیا میرا، یعنی ہڑپ کر لیا، بھائی میرا مال اس نے روک لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، لے لیا ہے، یوں ہوگا مطلب. لیکن کہا کیا جاتا ہے؟ کھا لیا. کہا جاتا ہے سود کھانا، تو سود کھانا کیا سود کھایا جاتا ہے؟ سود کے پیسے کیا منہ میں ڈالے جاتے ہیں؟ نہیں. کھانا عرف عام کا محاورہ ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ استعمال، کھانے کا نام لے کر، کیونکہ سب کچھ پیٹ کے لیے کر رہا ہے نا بندہ، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو وہ پیٹ کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے کھانے کا لفظ لایا اللہ نے. لا تأکلوا اموالکم بینکم
بالباطل. اللہ نے اتنا فرمایا کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ ایک دوسرے کا. دیکھو حق اور باطل یہ دو اصطلاحات ہیں. حق حق ہے اور باطل اس کی ضد ہے. جیسے سچ ہے اس کی ضد ہے جھوٹ، ایسے ہی اسلام ہے اس کی ضد ہے کفر. تو ایسے ہی حق ہے اور اس کی ضد ہے باطل. تو اللہ نے تو اتنا فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق مت کھاؤ. اب کوئی سوال کرے کہ کون سا مال ناحق ہے، کتنے مال ناحق ہیں؟ تو احادیث بتاتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان ہے، دونوں ضروری ہے. ہمارا ایمان کا، اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ حدیث پر مشتمل ہے. جو حدیث کو نہ مانے وہ گمراہ ہے. صحیح حدیث ہو، حدیث کی معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہو، اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ ہو، وہ حدیث موضوع نہ ہو، گھڑی ہوئی نہ ہو، تو اگر ضعیف بھی ہوگی تو فضائل اعمال میں معتبر مانی جائے گی. تو حدیثوں سے ناک مال کی قسمیں پتہ چلتی ہیں کون سا مال ناک ہے. اللہ نے جو فرمایا ایک دوسرے کے مال ناک مت کھاؤ، تو کون کون سے مال ہو جائیں گے؟ چوری چاہے ایک آنے کی ہو ناحق ہو جائے گی. ڈاکہ ناحق مال ہو جائے گا. لوٹ ناحق مال ہو جائے گا. غصب قبضہ ناحق مال ہو جائے گا، ناجائز قبضہ. سود ناجائز مال ہو جائے گا. جوا گیمبلنگ ناجائز مال ہو جائے گا. شرط لگا کر مال حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہو جائے گا. شرطیں لگاتے ہیں نا بھائی، چلو حرام ہو جائے گا. یا اور ناچ گانا، اس کا پیسہ حرام ہو جائے گا، وہ ناحق ہو جائے گا. اس طریقے سے جتنے مال ہوں گے وہ جو لیے جائیں گے وہ ناحق کہلائیں گے. آپس میں ایک دوسرے کے خیانت کرنا امانت میں، وہ ناجائز ہو جائے گا. چنانچہ جو مال میں نے ابھی ذکر کیا، قسمیں بتائیں، ان میں سے جو مال، رشوت حرام ہے تو اس سے جو مال ہوگا وہ ناحق ہوگا. اس سے کوئی خیر کا کام کیا جائے گا تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہو سکتا. رشوت کا مال لے کے کوئی عمرہ کر لے تو کوئی فائدہ نہیں. رشوت کا مال لے کر کوئی حج کر لے کوئی فائدہ نہیں. رشوت کا مال لے کے کوئی صدقہ کر لے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ تو تم نے کر لیا. اب اس پیسے سے کچھ بھی کرو بیکار ہے. جو پیٹ میں جا رہا ہے حرام جا رہا ہے. تو ناحق مال کی ایک قسمیں جو میں نے ذکر کی، ان میں سے کوئی بھی قسم ہو، اس کے ذریعے جو مال کسی نے لیا ایک دوسرے کا، اللہ اس سے روک رہا ہے. ایسا مال مت کھاؤ فرمایا. اس مال سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، پناہ مانگو اللہ کی، قناعت اختیار کر لو، روکھی سوکھی پہ گزارا کر لو، مگر ناحق مال کسی کا مت ہڑپ کرو، مت ہضم کرو. بلکہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو نا دوسرے کو، تو تم بتا دو بھئی یہ مال ناحق ہے، میں نہیں لے رہا، یہ آپ کا حق ہے، واپس کر رہا ہوں. حضرت امام شاہ ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین، فقیہ، محدث، مفسر، شیخ طریقت گزرے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے. ہندوستان دہلی میں مزار شریف ہے. ان کے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں. ان کے ملفوظات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنا
خاندان کا کہ ہمارے خاندان میں ایک بڑھیا تھی، فارسی جانتی تھی، فارسی زبان، اور فرمایا ہم نے فارسی ان سے بھی سیکھی تھی، اس بڑھیا سے بھی۔ تو کہا وہ بڑھیا گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، تو ایک دن بازار گئی، دکاندار سے تیل خریدا، دکاندار نے تیل میں اپنا سکہ بھول گیا، تیل دیا برتن میں سکہ بھول گیا دکاندار۔ وہ مائی گھر آ گئی، گھر آ کے اس نے دیکھا کہ اس میں تو سکہ پڑا ہوا ہے، اس نے سکہ لے جا کر واپس کر دیا دکاندار کو کہ بھئی یہ آپ کا سکہ غلطی سے تیل میں آ گیا تھا، میرا اس پہ حق نہیں ہے، تمہارا حق ہے، واپس لو۔ دے دیا اس کو۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس کی موت کا وقت قریب آیا، عالم نزا میں تھی، مرنے والی تھی، تو قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے لگ گئی، تو کہنے لگے کہ وہ ہم نے کوشش کی کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے، کیونکہ عالم نزا میں تھی، برابر سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا الفاظ اس کے، نزا میں کچھ بول رہی تھی، تو کہا ہمارے چچا نے غور سے سنا تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ آیت شریفہ ہے۔ تو پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہا مجھے فرشتے پڑھا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ تم خوف مت کرو، غم مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک دن بازار سے تیل لیا اور تیل کے اندر دکاندار کا سکہ آ گیا، تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ میں رکھ لیتی ہوں سکوں کو، سکہ کا کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر تم نے خوف خدا کر کے وہ سکہ لے جا کر دکاندار کو دے دیا، واپس کر دیا، تمہارا نہیں تھا، وہ اس کا تھا۔ اللہ کو تمہاری یادہ پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بخشش کا مژدہ سنایا ہے، تمہاری مغفرت کا اللہ نے ارادہ کر لیا۔ تو کہا یہ میں پڑھ رہی ہوں۔ دیکھا آپ نے کیسا واقعہ ہے۔ تو ناحق مال کھانے کی بات ہو رہی ہے، وقت محدود ہے، آگے چلیں آپ۔ ناحق مال کی قسمیں بتا دی میں نے، سود، جوا، یہ چند قسمیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ سود، جوا، چوری، خیانت، لوٹ مار، ڈاکہ، رشوت، گانے بجانے کا پیسہ، اور کوئی ناجائز قبضہ کسی کے مال پر، کسی کی جائیداد پر، یہ سب کیا ہے؟ ناحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے کہ یہ مت کرنا، بخشش نہیں ہوگی تمہاری، کیونکہ دوسرے کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی تجارت ایسی ہو جو آپس کی رضامندی سے ہو، یہ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعنی ایک دوسرے کا مال کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں کرو تجارت، حلال بزنس کرو، تجارت کرو، اور بالکل درست کرو، جائز کرو، 100% کرو، وہ جائز ہے۔ اس کا جو پیسہ ہوگا حلال ہے تمہارے لیے، اس کی کوئی قید نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر ہوئے، تابعین میں سے بڑے بڑے تاجر ہوئے، بزرگان دین میں سے تاجر ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تاجر تھے، جن کے مسلک میں ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، فقہ میں جن کی تاجر ہوئے، اور احادیث کریمہ تاجروں کے بارے میں بڑی خوشخبری والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایماندار تاجر، ایماندار، بے ایمان نہیں، غلط بتانے والا نہیں، سچ بتانے والا خریدار کو۔ فرمایا ایماندار تاجر روز قیامت نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا سنائے؟ تاجر کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ہے کوئی کہ روز قیامت نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ تاجر بھی کھڑا ہوا ہوگا، حالانکہ نہ وہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ صدیق ہے، نہ ولی ہے۔
وہ تو ٹھیلا لگاتا ہے، وہ تو ٹھیا لگاتا ہوگا، وہ تو دکان پہ چیز بیچتا ہوگا، مگر چونکہ صحیح بیچتا ہے، ایک دوسرے کا لین دین صحیح ہے، ہاں حرام نہیں ہے، حلال ہے، تو حضور نے اس کے لیے بشارت سنا دی تاجر کو. تو یہ تو بہت بڑی بشارت ہے. کئی حدیثیں ہیں مگر وقت نہیں ہے. یہ ایک حدیث بہت بڑی حدیث سنا دی میں نے آپ کو، بخاری شریف کی حدیث. اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت. تو تجارت کے اندر جو برکت رکھی نا اللہ نے، بہت بڑی برکت رکھی ہوئی، مگر اسی تجارت میں کہ جو دو نمبری کے نہ ہو، صحیح ہے، درست ہو، غلط بتا کر نہ ہو، صحیح بتا کرو، خوف خدا ہو دل کے اندر، ایمان ہو، یہ وہ تجارت، اس میں مزہ آئے گا. یہ بات الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ آپس میں حلال طریقے سے ہو. اللہ فرماتا ہے وہ صحیح ہے، وہ ناحق مال نہیں ہے، وہ حق والا مال ہے، وہ کھایا کرو. بولا. اب اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ وہ مال جو تم کو خود کوئی دے رہا ہے تحفہ، وہ بھی حلال ہے، گفٹ ہے نا. کوئی میراث میں مال مل رہا ہے ورثے میں، وہ حلال ہے. وہ تمہیں تجارت کر کے تو نہیں لیا نا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی تجارت نہیں ہے تو مال میرے لیے ناحق ہوا. نہیں، ناحق نہیں ہوا، وہ تمہیں تمہارا حق ملا ہے. ہدیہ دیا کسی نے تم کو تو ہدیہ حلال ہو گیا، کیونکہ خوشی سے دیا نا اس نے، جبرن نہیں. ہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جبرن کوئی کسی سے مال لے رہا ہے اور وہ جبرن دے رہا ہے تو پھر وہ مال ناحق ہوگا، وہ حق والا مال نہیں ہوگا، وہ ناحق کہلائے گا، کیونکہ اندر سے وہ دینے والا خوش نہیں ہے، تم زبردستی اس پر کر رہے ہو. جیسے کوئی کسی سے رشوت مانگے، اب دینے والا تو رشوت نہیں دینا چاہتا، کام اس کا ہے جائز ہے نا، جائز کام ہوتے نا دنیا میں. تو جائز کام میں کوئی اسے مانگے رشوت کہ لاؤ رشوت دو تو کروں گا جائز کام. اب بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے، جائز کام ہے، ضروری کام ہے، نہ دے تو پھر کام نہیں ہوگا. تو وہ جو دے گا، علماء نے فرمایا اس پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر وبال ہوگا، اس کا لینے والے پر، کیونکہ اس نے زبردستی کر کے اس سے مال لیا، وہ ناحق مال ہے، وہ حق والا مال نہیں. پھر فرمایا اللہ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. تو جانوں کو قتل نہ کرنا یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ کہ یہ جو ایک دوسرے کا مال تم کھا رہے ہو نا، تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایمان والے آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں. اس کی جان اس کی جان، اس کی جان اس کی جان. یہ اس طرح ہے سمجھنے کے لیے کہ جیسے ایک دوسرے کی جان کا ایک دوسرے پر حق ہے. تو اگر کسی نے کسی جان کو ناحق لے لیا یا مار دیا تو سمجھو اس نے اس کی جان کو تو مارا ہی مارا، خود اپنے کو مارا اس نے، کیونکہ اس کی سزا جہنم ہے تو وہ خود بھگتے گا. اسی لیے علماء نے فرمایا اس میں خودکشی شامل ہو گئی کہ خودکشی جس نے کی وہ بھی اپنی جان کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے کہا گیا خودکشی حرام ہے، حلال تو نہیں ہے نا. خودکشی حرام ہے، حرام موت کہلاتی ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا. مگر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، حرام موت مرتا ہے، تو نماز جنازہ پھر بھی اس کی پڑھی جاتی ہے. البتہ علماء نے فرمایا اگر کوئی بڑا عالم نماز جنازہ اس کی نہ پڑھے، لوگوں کی عبرت کے لیے تو جائز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا خودکش والے کا، تو حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اسی لیے نہیں پڑھی کہ لوگوں کو سبق حاصل ہو کہ ایسی موت درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے کہ خود کو مارے. وہ جان اللہ کی امانت ہے، اس لیے اپنے آپ کو مارنا منع ہے. اور خودکشی والے کے لیے تو جو حدیث میں وعیدیں ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑی سزائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں جس نے اپنے آپ کو جس چیز سے ہلاک کیا ہوگا، اگر زہر سے کیا ہوگا تو قیامت میں اس کو زہر دیا جائے گا، پیتا رہے پیتا رہے پیتا رہے. زہر کھایا ہوگا تو کہا جائے گا کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے.
اگر خنجر سے مارا ہوگا تو خنجر دیا جائے گا، مارتا رہے اپنے آپ کو، مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے. یہ حدیثیں موجود ہیں، بخاری شریف میں ہیں، سنن ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں ہے، سیاہ ستہ کی جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ خودکشی والے کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ منع ہے نا، حرام ہے. تو جب کوئی کرے گا، حضور نے فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کے مار دیا تو قیامت میں اس کو اوپر کی جگہ سے پھینکا جائے گا اور پھینکتا جائے گا، یعنی پھینکتے رہا جائے گا، واپس پھینکتے رہا جائے گا، بار بار گراتے رہے گا کہ بھگتو سزا. ایسی سزائیں. چنانچہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس میں یہ سب باتیں شامل ہو گئی. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانے والا ہے، کہ تم کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے راستے کی تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا میں رہو، نہ جانے موت کب آ جائے، سیدھے رہو، سیدھے چلتے رہو، خالی مال کے حرص میں اور لالچ میں ایک دوسرے کے جان کے در پہ مت ہو جاؤ، اور ناحق مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال، حق سے کھاؤ تو اللہ منع نہیں کرتا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیہ وسلم.